کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وإن تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. ان یسألکموها فیحفکم وتبخلوا ویخرج اضغانکم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر تک آیات میں نے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے اور ان آیات مبارکہ میں منافقین کا اللہ ذکر فرماتے ہیں. پہلی آیات میں گزر چکا تھا کہ جب مسلمان مدینہ میں وارد ہوئے، آزادی حاصل ہوئی، تو ان کو خواہش ہوئی کہ کوئی اللہ ایسا حکم نازل کرے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لیں، بدلہ لیں. اس پر منافقین بڑے پریشان ہوئے کہ باقی کام تو ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، کہ لڑنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، موت کے منہ میں کون جائے. اس لیے کہ آخرت پر تو ان کا یقین نہیں تھا اور صرف دنیاوی مفاد کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز روزے کی حد تک شریک ہوتے تھے. تو حق تعالی شانہ نے ان کے اس قلبی مرض کا ذکر فرمایا کہ یہ دل کے بیمار ہیں، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. اسی سلسلے میں یہ آیات ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا خیال کر لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، منافقت کی بیماری ہے، تذبذب کا شکار ہیں اور کسی جانب وہ نہیں ٹھہر سکتے، یعنی جہاں مفاد نظر آیا اسی کی طرف چلے گئے. اصل میں ان کا مسلک اور مذہب کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، جہاں فائدہ ہے اس طرف مڑتے. تو جن کے دلوں میں تذبذب ہے، شک ہے، شبہات ہیں، نفاق کی بیماری ہے، جو دو چہرے رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، انا معکم آمنا، ادھر کہتے ہیں انا معکم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دوغلی پالیسی چلتی رہے گی اور ان کا یہ خیال ہے کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، ان کے دلوں کا کینہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا. یعنی ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، منافقت ہے، اور جو مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت ہے، کیا اللہ اس کو یوں ہی دبا چھوڑ دیں گے اور کبھی اس کو ظاہر نہیں کریں گے؟
فرمایا ایسا نہیں، ایسے حالات ہم پیدا کریں گے، ایسے حالات ہم لائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور منافق اور مخلص نکھر کر سامنے آ جائیں گے، منافقوں کا نفاق کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیں ایک ایک منافق، نام بنام ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہیں کالی بھیڑیں جو آپ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہیں منافق۔ فَعَلَىٰ، یعنی ایسا چاہیں تو کر دیں، لیکن بہرحال نہیں کیا، اور کیا بھی اس وقت میں ہم چاہیں تو کریں، لیکن پھر بعد میں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافق بتا دیے، لیکن آپ نے آگے امت کو نہیں بتائے۔ صرف ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ ان کو آپ نے سارے بتا دیے تھے، اس لیے کہ ان کے بتانے سے کوئی فائدہ تو تھا نہیں، اور جس چیز میں فائدہ نہ ہو وہ ساری امت کو بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک صحابی کو آپ نے بتا دیے تھے، اور ان کو بھی تاکید تھی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تو ان کو معلوم تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو اس وقت پتہ چلتا تھا جب کسی جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے، کسی کے جنازے میں جب وہ شریک نہ ہونا تو جان لیتے تھے کہ اس میں گڑبڑ ہے، حذیفہ نہیں آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ دیکھو، آپ تو رازدار رسول تھے، اور کچھ راز کی باتیں جو عام پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو حضور بتاتے تھے، برائے مہربانی یہ تو بتائیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنے گھبراتے تھے، اس میں میرا نام تو کہیں نہیں ہے۔ تو آپ فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے منافقین بتا دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر فَلَا عَرَفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کی علامات اور نشانات سے ان کو پہچان لیں گے، ہم چاہیں تو آپ کو بتا دیں، اور پھر آپ ان کی جو مخصوص علامات، یعنی ان کا جو کردار ہے، ان کی جو گفتار ہے، ان کا جو انداز گفتگو ہے، اور ان کے جو عمل کا اور کردار کا طریق، اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور بات چیت کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان لیں گے، ان کی باتوں کا بھی انداز کچھ اور ہے، ان کے عمل کا تو قرآن میں بھی بتانا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافق جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوتا ہے، سستی کا مارا ہوا جیسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دل سے تو اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف پبلک کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہاری جماعت کا آدمی ہوں، آ کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں منافق۔ تو مطلب کہ وہ نماز سے بھی پہچانے جاتے ہیں، روزے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اور فی لحن القول، بات چیت کے جو ان کا انداز ہے اس سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں، لگی لپٹی بات کریں گے، بڑی دل خوش کن باتیں کریں گے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، یہ بھی منافق ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یقین کر لیتے کہ واہ کیا بات ہے، کتنا مخلص، کتنا فدائی، کتنا قربانی دینے والا ہے، باتیں ایسے کرتے ہیں، لیکن واللہ یشہد، اور اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، جی واللہ میرے دل میں یہ آپ کے لیے، واللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، واللہ مسلمانوں کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں ہیں، لحن القول ہے، لگی لپٹی باتیں ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت جھگڑالو آدمی ہے، یہ سخت جھگڑالو آدمی ہے، اس کا پیشہ ہی جھگڑا کرنا ہے،
آپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے۔ اذا تولا، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے کرتوت کیا ہیں؟ صاف الارض لیفسد فیہا، دوڑتا ہے زمین میں کہ کہیں فساد کا کام ہو تو اس کو جلتی پہ تیل کا کام کرے۔ ہاں، صاف الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، جی وہ لوگوں کے کھیت بھی ہلاک کرتا ہے، لوگوں کے جانور بھی کسی کے سامنے آئیں تو کچھ پرواہ نہیں کرتا، ایسا فسادی ہے۔ لیکن بات کرے گا تو آپ کہیں گے واہ، اس سے زیادہ کوئی مخلص بندہ نہیں ہے۔ تو وَلَتَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ضرور منافقین کو پہچانیں گے گفتگو کے انداز سے۔ اور واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، دل سے کرتے ہو یا دکھاوے کے کرتے ہو۔ اچھا، اب ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر کریں گے؟ میں نے کہا نام تو بتا کر صرف حضور کو بتایا، اور حضور نے ایک صحابی کو بتایا، باقی لوگوں کو تو منافقین کے نام نہیں بتائے، لیکن دوسروں کے سامنے کیسے ظاہر کریں گے؟ تو فرمایا وہ پھر ایسے کریں گے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، ایسے حکم دیں گے جس کی تعمیل کرنے میں پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے۔ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم علم ظاہری کے ساتھ جان لیں جہاد کرنے والوں کو، مجاہدین کو تم میں سے، اور صبر کرنے والوں کو اس میں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبریں بھی آزمائیں گے، تمہارے واقعات، تمہارے قصص، جی تو اس میں کھرے کھوٹے کا اندازہ ہوگا۔ کوئی سخت حکم آئے گا، اس میں مخلص، جام باز، جی اور جو نہیں چاہتے وہ دونوں، تو جہاد کے موقعوں پر ان کا خوب پتہ چل جاتا تھا۔ لڑائی کا موقع آتا تو یہ پیچھے پیچھے ہوتے، جھوٹ بولتے اور اپنے آپ کو مارکے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ مرنے کے لیے کون جا سکتا ہے۔ اکا دکا جاتے تھے، وہ بھی شرارت کے لیے، لیکن جہاد میں شرکت کے لیے یہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ ایسے موقع پر، اور جب انفاق فی سبیل اللہ کا وقت آتا، ڈوریشن کا وقت آتا کہ جہاد کے لیے یا غریبوں کے لیے، حضور فرماتے تھے مدد کرو، اس موقع پر بھی ان کا پتہ چل جاتا تھا۔ دینے والوں پہ تو یہ الزامات لگاتے تھے، جو زیادہ دیتا اس کو کہتا یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، کم دیتا کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، اتنی سی چیز دے رہا ہے، اور خود نہیں دیتا۔ تو ایسے مواقع پہ فرمایا ہم ضرور ان کو آزمائیں گے اور کھول کے رکھ دیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا، خود بھی کافر ہوئے، دوسروں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روکا۔ صد کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، خود رکنا، اوروں کو روکنا۔ صدّ یصدّ کا فعل یعنی دوسروں کو روکنا، اس کے لیے بھی خود رکنا، اس کے لیے بھی ہے۔ تو صدّ عن سبیل اللہ کا معنی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے رستے سے رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا اور خود بھی رکے، اوروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور یہ کوئی انجانے سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت بالکل واضح ہوگی، ہدایت بالکل واضح ہوگی، اس کے باوجود بھی کفر کا رستہ اختیار کیا اور اس پہ نہیں چلے اور حضور کی مخالفت کی۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔
اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جو جان بوجھ کر اسلام کے رستے سے رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن جانتے ہوئے بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کو نقصان یعنی اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اپنا ہی کام خراب کریں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور بہت جلد ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ یہ اچھے بھلے کام کرتے ہیں دنیا میں ان کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے جو دوسرے رفاعی کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کاموں کے کارآمد ہونے کے لیے آخرت میں ایمان شرط ہے، اور ایمان نہیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت آخرت میں نہیں، دنیا میں تو مل جاتا ہے بدلہ۔ یہ تو کافروں کا ذکر فرمایا۔ اب آل ایمان کو اللہ خبردار کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نافرمانی کرتے ہیں، تم فرما برداری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، خبط مت کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ تو اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، ایک مومن شخص کے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، جیسے حق تعالی شان نے فرمایا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ تم اپنے صدقہ، اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، یعنی تمہیں صدقے کا ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ صدقہ دے کے بھول جاؤ، جس کو دیا ہے گن کے نہ کہو کہ تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، اگر ایسا کیا تو صدقے کا ثواب باطل ہو گیا، بیکار چلا گیا۔ یا اس کو ستایا، جی مارا پیٹا یا گالی گلوچ کی یا کچھ، جی صدقہ دینے کے بعد، اور وہ خاموش رہا، یار اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میں کیا کہوں اس کو، تو فرمایا کہ صدقہ باطل ہو گیا۔ تو ایک مومن کے اعمال بھی باطل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مومن شخص اخلاص سے نہیں، ریا کے تحت کوئی کام کرے گا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی نظروں میں خود کو قابل اعتماد بنانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لمبی نماز پڑھتا ہے تاکہ دوسرے کو اعتماد ہے کہ یار بڑا بزرگ آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، جی، یا روزہ رکھتا ہے دکھانے کے لیے، بار بار تذکرہ کرتا ہے میرا تو ماشاءاللہ آج روزہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، لیکن غرض نیت اس کی ٹھیک نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی نظروں میں خود کو بنانے کے لیے کرتا ہے، تو یہ اعمال بھی باطل ہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے یہ عمل کیے تھے ان سے ہی جا کر ثواب مانگو، میرے لیے تو نہیں کیے تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے مانگو۔ تو خبط عمل میں نے کہا کافر کے تو خبط عمل کفر کی وجہ سے ہیں ہی ہیں، اور مومن کا عمل بھی خبط ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اور وہ ضابطے اور قانون شریعت کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ جو عمل شریعت کے قانون کے مطابق نہیں وہ بھی قابل قبول نہیں، اور جس میں اخلاص نہیں، اللہ کی رضا، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ بھی باطل کرنا ہے
کہ کوئی عمل کر کے ادھورا ہی چھوڑ دینا، یعنی ایک آپ نے عمل شروع کیا، ایک کام شروع کیا، اس کو مکمل نہیں کیا تو غیر مکمل عمل بھی، فرض کریں کہ آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی، 1 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے توڑ دی نماز، تو آپ نے یہ نماز باطل کر دی، کیونکہ ایک رکعت نماز تو نہیں ہوتی، اس کا تو کچھ ثواب نہیں ملے گا. تو عمل پورا نہیں کیا تو بھی باطل، عمل میں اخلاص نہیں تو بھی باطل. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو، یعنی ان کو ضائع مت کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے رستے سے رکے بھی اور روکا بھی، خود بھی روکے اوروں کو بھی روکے. دوبارہ پھر آ رہا ہے. ثم ماتوا، پھر اسی حال میں مر گئے، یعنی کفر پہ مر گئے، توبہ نہیں کی. وہم کفار، مر گئے وہم کفار، اور وہ کافر ہی مرے، یعنی توبہ نہیں کی، اسلام نہیں قبول کیا، کفر پہ ہی مرے. ان کے لیے قانون کیا ہے؟ فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا جو کفر پہ رہے اور کفر پہ ان کا خاتمہ ہوا. اس لیے کہ کافر کے لیے بخشش کا کوئی قانون نہیں، مشرک کے لیے بخشش کا کوئی قانون نہیں، لیکن مومن گناہگار مر گیا، توبہ کے بغیر مر گیا تو چانس ہیں ان کی بخشش کے، کیونکہ اللہ چاہے تو توبہ کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے. ایمان ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بنے گا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بنے گا. فلن یغفر، ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا جن کی موت کفر پہ آئی. یہ تو کفر اور اسلام کی بات ہوئی اور منافقین کا بھی ذکر ہوا. اب اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. خاص بات ہے کہ فلا تہنوا، اے اہل ایمان تم سست مت پڑو، سست مت بنو. وہن کہتے ہیں کمزوری کو، یعنی کمزور مت بنو، کمزوری مت دکھاؤ دشمن کے سامنے، کافرن کے سامنے کمزوری مت دکھاؤ. وہن کمزوری کو کہتے ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کی، آنے والے حالات کے بارے میں جو صحابہ کو باخبر کیا، اس میں ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، یوشکو، یعنی قریب ایک ایسا دور، ایسا وقت آئے گا کہ کفر کی طاقتیں متحدہ محاذ بن کے تم پہ حملہ کریں گی، سارے مل کر تم پر حملہ کریں گے، تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا بھی وقت آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا کیا حضور اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، تھوڑے ہوں گے؟ اس لیے یعنی ان کو یہ جرأت ہوگی کہ وہ سارے مل کے ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم کم ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کم تو نہیں ہوگے، تمہاری تعداد تو بہت اچھی خاصی ہوگی. تو پھر کہیں گے پھر اچھی خاصی ہوگی، یعنی اب ہم کم بھی ہیں تو یہ ہمیں نہیں مٹا سکتے اس وقت، یعنی اس وقت ہم کم بھی ہیں تو بھی ہمیں وہ نہیں مٹا سکتے. تو جب زیادہ ہوں گے تو کیسے وہ مٹانے کی کوشش کریں گے؟ تو خیر حضور نے فرمایا کہ تم پر ایک دوسرے کو، تمہیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ پلیٹ پر آنے والوں کو دعوت، آؤ بھائی تم بھی کھا لو، آؤ بھائی تم بھی کھا لو. اس طرح یہ طاقتیں تم کو ایک دوسرے کو یعنی دعوت دیں گے تمہارے خلاف. خیر وہی صحابہ نے پوچھا کہ اب کم تو نہیں ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن ہوگا، جس سے ہوگا نا وہن. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہن کا لفظی معنی تو
کمزوری ہے نا، لیکن یعنی کیسی کمزوری کی؟ تعداد بھی زیادہ ہوگی تو پھر وہن کے کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے اس کا دوسرا معنی بتایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن سے مراد ہے دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. تم موت سے گھبراؤ گے، موت سے ڈرو گے اور دنیا سے پیار کرو گے. یہ چیز تمہیں اتنی کمزور بنا دے گی کہ تم کفر کی طاقتوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے. تم یعنی ایسے ہو گئے غصان کا غصائے سیل، جیسے کہ سیلاب آئے، پانی کا سیلاب آئے تو تمام خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے. تو تم کفر کی طاقتوں کے سامنے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے کمزور، اور تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا. تو خیر یہاں فرمایا کہ فلا تہنوا، تم سست مت پڑو، کمزوری مت دکھاؤ. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور دشمن کو صلح کے لیے دعوت بھی مت دو. یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے. آؤ بھائی صلح کر لو، یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے. تو فرمایا کمزور مت بنو اور دشمن کو صلح کی دعوت بھی مت دو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی صلح کرو ہی نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. صلح کرنے کی اجازت، لیکن پیشکش تمہاری طرف سے نہیں ہو، دشمن کی طرف سے ہو تو پھر کر لو. جیسے سورہ انفال میں ہے ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جنحوا، اگر یہ مخالف طاقتیں جھکیں صلح کے لیے، فاجنح لها، تو پھر آپ بھی جھک جائیں. تو ان کی طرف سے پیشکش ہو تو آپ قبول کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ کی طرف سے پیشکش نہ ہو، کیونکہ صلح کی پیشکش یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. دشمن سے، جو مسلمانوں میں نہیں. مسلمانوں میں تو آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح ہی کرو، والصلح خیر، صلح ہی میں خیر ہے، صلح ہی میں بہتری ہے، اور جو بھی پیشکش کرے وہ اچھا ہے. لیکن دشمن سے بات ہو تو پھر وہ کرے تو آپ کرے، وہ نہیں کرتا تو آپ خود ان کو دعوت مت دیں صلح کی. اس لیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اتنے گری پڑی مخلوق نہیں ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند و بالا ہو، تم اوپر ہو. تو جو اوپر والی طاقت ہوتی ہے نا، وہ صلح کے لیے دعوت نہیں دیتی. تو تم آلون، اوپر والے ہو، بلند ہو. اچھا، دوسری جگہ میں فرمایا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو تم بلند و بالا ہو. تو یہاں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری آیت میں ہے. تو ان مسلمانوں کا آلون یعنی بلند ہونا، اوپر ہونا بشرط ایمان ہے. لیکن ایمان سے مراد ہے ایمان کامل. ایمان تو ہے، آج بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم آلون نہیں ہیں. اس وقت ہم جھکے ہیں. دوسری طاقتیں آلون ہیں، اس لیے کہ ہماری ایمان کا لیول نہیں ہے وہ. تو ایمان کا لیول مضبوط ہے تو تم پھر اوپر ہو، اوپر والا دبتا نہیں ہے. تو اس لیے تم کسی کو صلح کی دعوت مت دو. تم آلون کیوں ہو؟ واللہ معکم، اس لیے کہ اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جن میں ہوں تو اللہ کی معیت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمانداروں کے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیزیں تو دعوے کے حد تک ہم بھی کہتے ہیں ہم صابر ہیں، ہم متقی ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن وہ لیول نہیں ہے
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آیا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ تم اس لیے اوپر ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز بھی اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بشرط ایمان۔ تمہارے اعمال دنیا بھی مفید، آخرت میں بھی مفید ہوں گے۔ تو اس آیت میں کیسی ہدایات اللہ نے دی ہیں اہل ایمان کو، لیکن بدقسمتی سے کہ آج کے دور میں، بلکہ ایک عرصے سے یہ دور ہمارا زوال کا ایسا چلا آ رہا ہے کہ ہم اس معیار میں نہیں ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اور یہ کہ ہم خود دباؤ قبول کرتے ہیں، دوسروں کا دباؤ قبول کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت بھی جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ چیز جو جس شرط کے ساتھ ہے وہ شرط ہی ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اسی صورت میں بھی پیچھے گزر چکا تھا نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اسی صورت میں بھی گزرا۔ تو گویا اللہ کی مدد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کو اپناؤ، اس کو پھیلاؤ، پہلے اپناؤ پورا اپنے اوپر، اپنے ماحول میں، پھر اس کو عام کرو۔ تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے ساتھ۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہے اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں بنا سکتی۔ اللہ تمہاری مدد پہ آ گیا تو پھر کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور فرمایا ان یخذلکم، اگر اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے بغیر مدد کے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر تم بتاؤ کون سی قوت اور طاقت ہے جو اللہ کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کرے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو اس وقت تک انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ باقی فرمایا کہ جس چیز میں پڑھ کر تم کمزور ہوئے ہو، وہ تو عارضی سی چیز ہے۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی جس کو بنانے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے تم دن رات خرچ کر رہے ہو، اور جس کی محبت میں پھنس کر تم کمزور بنے ہوئے ہو، اس کی حقیقت تو یہ کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی کھیل اور تماشے کا جتنا وقت مختصر ہوتا ہے، دنیا کی زندگی بھی اسی طرح مختصر سی ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ اب کھیل کتنا ہوتا ہے؟ سارا دن تو نہیں ہوتا نا، چند گھنٹے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی بھی بس کچھ سانسوں کا نام ہے، کچھ دنوں، کچھ گھنٹوں، یا کچھ مہینوں، کچھ سالوں کا نام ہے، یہ کوئی سدا بہار چیز تو نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی۔ تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، تو ایمان سے مراد معیاری ایمان ہے، ہائی لیول کا ایمان۔ اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچتی ہوئی زندگی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر موت تک پہنچاؤ، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہارے ثواب تمہیں دے گا، آخرت میں تمہارا ثواب دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، ایک بات یہ فرماتے ہیں اللہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا کہ جتنا کمایا وہ سارے کا سارا میرے نام پہ خرچ کر دو، اپنے لیے نہ بچا کے رکھو، یہ بات یعنی اعمال میں ایک عمل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نا، تو اللہ جو مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو دیکھو اللہ تم سے سارا مال نہیں مانگتے، بہت
تھوڑا سا جو قانون اور ضابطے میں لازمی ہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے جی، یا کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو یہ قانون کی نظر میں تو لازمی دینا ہے ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، صدقہ جو ہے نا وہ آپ کی مرضی پر ہے، تھوڑا دو زیادہ دو جیسے بھی دو، تو اللہ سارے مال تو تم سے نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا، اگر اللہ سارا مال بھی مانگ لے تو اس کا حق ہے، اس لیے کہ دیتا جو ہی ہے، اس کے اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں اور کمانے کی صلاحیت بھی تم کو اسی نے دی ہے، دماغ دل اس نے دیا ہے، آنکھیں کان ہاتھ پاؤں جن سے آدمی مال کماتا ہے بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور جس چیز کو مال کہا جاتا ہے وہ بھی تو پیدا اسی نے کیا ہے، وہ بھی تو پیدا اسی نے کیا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ سارا بھی تم سے مانگ سکتا ہے۔ ان یسألکموہا، لیکن سارا اگر خدا تم سے مانگ لے فیخفکم، پھر تمہیں مجبور کرے کہ سارا دینا پڑے گا، اور فرض کر دے تم پہ کہ سارا دینا پڑے گا، تھوڑا سا رکھو باقی سب دو، تبخلو، تو تم بخیل بن جاؤ گے۔ اب تھوڑا سا مانگتا ہے تو اس میں بخیل ہیں، سارا مانگ لے گا تھوڑا سا رکھو، 2.5% رکھو باقی دو، تو پھر تو تم بخیل بن گئے۔ اب تو 2.5% کہتا ہے تو بھی تم بخیل ہو، تو بھی نہیں دیتے، پھر تبخلو بخیل ہو جاؤ گے۔ اور یوں وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے دل میں جو کینہ ہے بغض ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، نہیں دو گے نا، جب نہیں دو گے معلوم ہوا کہ دل میں کھوٹ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس کا دینا آسان ہو، جس میں آدمی بخیل نہ بنے، اس میں بھی کوئی بخیل بنتا تو کیا کر سکتے ہیں۔ اور بخل جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے، دل کے امراض کا ایک بخل بھی بہت بڑا مرض ہے، جیسے حسد ہے، جیسے کبر ہے، جیسے کینہ ہے، بغض ہے، تو بخل بھی دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کی تعریف کی، کسی نے کسی تعریف کی کہ یہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، پھر کہنے لگا بس تھوڑا سا بخیل ہے، تو حضور نے فرمایا بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ تم کہ تو ذرا سا بخیل ہے، تو بخل سے بڑی بیماری اور کون سی ہے؟ کہ ذرا سا نہیں ہے، اگر بخیل ہے یہ بڑا مریض ہے، اس کے دل میں بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ تم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مال کوئی ڈائریکٹ اللہ کے پاس تھوڑا جاتا ہے، وہ تمہارے بھائی بندوں میں خرچ ہوتا ہے، تمہاری ضروریات میں خرچ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی سی مقدار ہے، وہ بھی تمہارے اعمال کا ایک حصہ ہے، جیسے جسمانی عبادات جی جسم کے فرائض میں سے، تو مالی عبادات مال کے عبادات میں سے، تو وہ اس کا مختصر سا حصہ، جیسے کہ جسم کے لیے اللہ نے مختصری بات رکھی نا، 10 منٹ میں 5 منٹ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بس پھر جاؤ بھائی اپنا کام کرو، پھر 5-10 منٹ میں، پھر 5-10 منٹ میں، تو ساری نمازیں 5 جو دن میں پڑھی جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہی پڑھتے ہیں، ورنہ تو 5 بھی پڑھنے والے بہت کم ہیں، اس میں آپ ساتھ میں وضو کا وقت بھی لگا لیں جی، تو 5 نمازوں میں کتنا ٹائم خرچ ہوگا آپ کے اندازے میں جی؟ نہیں اتنا ظلم بھی تو نہ کریں، کچھ وضو بھی تو کرنا نا، تو آپ بہت بہت زیادہ اور خشوع خضوع سے اور اچھا وضو کریں اور خشوع خضوع سے نماز پڑھیں تو 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ 5 نمازوں میں ٹائم نہیں لگتا، یہ روزانہ کی ڈیوٹی اتنی ہے، تو اللہ نے کتنی چھوٹ دی ہے، 24 گھنٹوں میں چلو آپ 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے لگائیں تو 21.5 یا 22 گھنٹے آپ کو پھر بھی فری مل گئے، لیکن اس کی طرح بھی کوئی نہیں آتا۔ رمضان کے روزہ پھر سال کے بعد مہینے کے 11 مہینے چھوٹ ہے، 1 مہینے کے، اور مالی عبادت میں وہی ہے
کہ 100 میں سے صرف 2.5 ہیں، تو کتنی چھوٹ اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی ہماری بدقسمتی کہ ہم یہ کام پورے نہیں کرتے۔ ہا انتم لو تم، ہا انتم اولائے لو تم وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ کہ دل سے بخل کی بیماری جائے گی، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے بھائی بندوں کا کام بن جائے گا، ورنہ اللہ تو سب کو اتنا دے سکتا ہے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن اس نے جو کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے تو وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ آپس میں میل ملاپ پیار محبت قائم رہے، دینے والا احسان کرے، لینے والا اس کے احسان کو مانے، تو آپس میں الفت اور محبت ہوگی۔ اور کسی کو لین دین نہ ہوگا تو اس کو کیا تعلق ہے، یار مجھے کیا غرض اس سے، میری جیب بھرے ہوئے مجھے اس سے کیا غرض، تو یوں پھر الفت اور محبت نہیں رہتی۔ تو یہ کمی بیشی جو ہے نا، یہ تعلقات قائم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ چاہے تو سب کو غنی کر سکتا ہے۔ لو تم وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ اس دعوت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں بعض پھر بھی بخل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں۔ جیسے قارون کو دعوت دی، احسن کما احسن اللہ الیک، کہ قارون خلق خدا کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ نے تجھے دے کے احسان کیا ہے، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، تو آگے اس کی مخلوق پہ احسان کر، دے کچھ، زکوٰۃ دے، صدقہ دے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ کس کا احسان ہے؟ تو اللہ کا احسان بھول گیا، کہا مجھ پر کس کا احسان ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے پاس علم اور ہنر تھا جس کی وجہ سے یہ مال میں نے کمایا ہے، کسی کے احسان کی کیا بات ہے؟ میں نے محنت سے کمایا ہے، مشقت سے کمایا ہے، اپنی قابلیت سے کمایا ہے، میں کیوں نکموں کو دے دوں؟ اب بھی کچھ لگتا ہے ہم نے مشٹنڈوں کو کیوں دے دیں، یعنی نکموں کو کیوں دے دیں؟ ارے بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو کم دیا ہے تجھے آزمانے کے لیے، وہ اس کو بھی دے سکتا تھا تجھے آزمانے کے لیے۔ تو خیر اس نے کہا جی یہ تو میری ذاتی کمال کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بعض پھر بھی بخل کرتے ہیں، جب ان کو دعوت دی بخل کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا کیا جائے گا؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو اس وقت مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دینے کا فائدہ اسی کو تو ملے گا نا، یہ گویا اپنا فائدہ نہیں چاہتا۔ یہ اگر صدقہ زکوٰۃ دیتا تو صدقہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ اور ثواب کس کو ملتا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالنا تھا، اور یہ نہیں نکالتا ادھر نہیں ڈالتا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ گویا اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اب اپنے ثواب سے بخل کرتا ہے، خود ثواب نہیں لینا چاہتا۔ باقی رہی بات یہ کہ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو خدا کے راستے میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو اللہ کوئی محتاج تھوڑا ہے کہ تم سے مانگ رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ ہی ایک ذات ہے جو غنی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے پر اس کو کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ ہی غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سارے کے سارے فقیر محتاج ہو، تم سارے فقیر محتاج ہو، کنگ سے لے کر معذور شخص تک جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کما نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، کنگ سے لے کر معذور تک فقراء، فقیر ہیں۔
غنی ایک اللہ ہے، غنی ایک اللہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کنگ اور بادشاہ ہے اس کو بھی حاجت ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی کسی نے دیا ہے، اپنا اس کا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اور خطرہ بھی ہے جانے کا، خطرہ بھی ہے جانے کا، یہ کم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کبھی چلا ہی جائے، ختم ہی ہو جائے، تو مال حاصل کرنے میں بھی محتاج، مال کو باقی رکھنے میں بھی محتاج، اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے، تو غنی نہیں ہے، غنی تو صرف اللہ ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ تمہیں یعنی حکم دیا گیا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایسا کرو، لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، یہ جو احکامات بتائیں ان پہ پورے نہ اترے تم لوگ، فلا یہ کام تم نے نہ کیے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کھڑا کر دے گا، وہ یہ سارے کام کریں گے۔ تم نے اگر یہ کام نہ کیے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں، وہ تمہاری جگہ تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے پھر نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح، وہ ہر بات اللہ کی مانیں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے پھر جو باقی بچتے تھے نیک لوگ، انہی کی نسل سے پھر دنیا کو بھر دیا، پھر بھر دیا، پھر بھر دیا، تو کمی نہیں، اللہ ایک قوم کو مٹاتا ہے تو دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے، دوسری کو تو دوسری کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ آیات چونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں اتری تھیں، تو پہلے مخاطب کون ہے اس میں؟ صحابہ ہے، سب سے پہلا خطاب انہی سے ہو رہا نا، اور ان کے واسطے سے پھر ہم سب سے ہو رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم پھر گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی قوم ہوگی؟ خدا نہ کرے کہ ہم پھر گئے، تو ہم پھرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کہتے کہ تم پھر گئے دین سے تو میں تمہارا محتاج نہیں، دوسری قوم کھڑی کر دوں گا۔ تو وہ دوسری کون سی قوم ہوگی؟ ایک سوال تھا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایران کے صحابی ہیں، ایران سے آئے ہوئے، بڑے مجاہدے کے بعد آئے ہیں، ان کی بھی بڑی داستان ہے۔ خیر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ اس کی قوم ہے، یعنی تم عرب ہو، تم پھر گئے، اللہ اس کی قوم کو کھڑا کر دے گا، ایران والوں کو کھڑا کر دے گا، چونکہ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کی قوم یعنی یہ تمہاری قوم کا آدمی تو نہیں ہے نا، عجمی ہے، عربی نہیں ہے، ایرانی ہے، عربی نہیں ہے، تو یہاں کھڑا کر دے گا۔ اور یہ بات ایسی نہیں، اللہ کی ایک تقسیم ہے کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دیتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ساری نعمتیں اب ہمیں ہی ملے، اللہ نعمتیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا نظریہ تھا کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں آنا چاہیے تھا، نبوت تو جیسے ہمارے گھر کی کھیتی ہے۔ تو جب حضور دوسری قوم سے نبی بنے تو وہ حسد کی آگ میں جل گئے کہ یہ کیا ہوا، نبی تو اب تک ہزاروں نبی ہماری قوم میں آئے ہیں، یہ آخری نبی ان میں کیسے آ گیا؟ لو جی ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے۔ اگر میں نے ہزاروں نبی تم میں پیدا کیے ہیں تو کیا دوسری قوم کو محروم رکھوں؟ ذالک فضل اللہ، اللہ فرمائے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ تو اتنے نبی تم میں پیدا کیے،
ایک نبی نبیوں کا سردار میں نے ادھر پیدا کیا، تم کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے؟ تو بہت اللہ کا فضل. تو اللہ کی میں نے کہا تقسیم ہے. اب اسی میں دیکھیے اسلام کے بارے میں کہ اسلام اترا کہاں، پودا کہاں لگا؟ عرب میں، جی عرب کی بنجر زمین میں پودا لگا، شاخیں ہوئی، پھیلا، اور عرب سے نکل کے ساری دنیا میں پھیلا، اور انشاءاللہ پھیلتا جائے گا. پھر یہ بات کہتے ہیں اہل علم، کہتے ہیں، میں نہیں سکتا، اہل علم کہتے ہیں، اہل تقویٰ کہتے ہیں، اہل صلاح کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں، اور کہتے ہیں پڑھا گیا مصر میں. پڑھا گیا یہ نہیں کہ عرب میں نہیں پڑھا گیا، ماشاءاللہ وہاں بھی، لیکن مصری لب و لہجے کے لحاظ سے جس طرح انہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ کہ منفرد ان کا ایک انداز ہے. بڑے بڑے قاری وہاں پر پیدا ہوئے، تو کہ نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا لبنان میں، بیروت میں. بیروت والوں کی لکھائی چھپائی وہ بھی منفرد چیز ہے. اور کہتے ہیں عمل ہوا ہندوستان میں، عمل ہوا ہندوستان. اس وقت تو بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان یہ ایک ہی ملک ہے نا، یہ پرانی بات ہے. مطلب کہ ان لوگوں نے خوب عمل کیا. تو یہ بھی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں کہ عرب میں عمل نہیں ہوا یا مصر میں نہیں ہوا یا فلاں، ہر جگہ عمل ہوا، لیکن یہ نہیں جتنا چاہت سے، جتنا پیار سے، جتنا محبت سے، جتنا شوق سے انہوں نے عمل کیا، اتنا مجموعی لحاظ سے کم ہوا. پاپولیشن بھی تو وہاں زیادہ ہے نا ہمارے ہاں. اچھا جی، تو یہ تقسیم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیث کا چشمہ کہاں سے ابلا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، یہ سب چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، جو آپ کے ذاتی حالات ہیں جی، یا کسی کو کرتے دیکھ کے نہیں روکا، یہ چار چیزوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ حدیث. خود کیا، ٹھیک ہے نا، کسی کرنے والے کو کرتے دیکھ کے نہیں روکا، اس کو تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا آپ نے کوئی کام کیا، کہا نہیں پر کیا، تو یا آپ کے ذاتی حالات، یہ چار چیزیں حدیث ہیں. تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. تو حدیث کا چشمہ پھوٹا کہاں سے؟ وہ بھی عرب سے پھوٹا نا. جیسے قرآن کا نزول آدھے سے زیادہ مکہ میں اور باقی مدینہ میں نازل ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکہ اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چشمہ پھوٹا. اور سب سے پہلے حدیثوں کو کس نے بیان کیا، عمل کیا؟ صحابہ کرام. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر سلسلہ عرب سے نکلا. تو آج ہمارے پاس جتنی حضور کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، یہ عرب میں نہیں لکھا گیا، یہ ساؤتھ ایشیا میں لکھا گیا. امام بخاری کہاں کے تھے؟ بخارا. امام مسلم ایران کے. امام ترمذی بھی ادھر وہی علاقہ ہے. ابو داؤد سجستان کے، سجستان بھی یہ ہمارے بلوچستان کے ساتھ کا علاقہ ہے. اور ابن ماجہ، یہ بھی جتنے محدثین ہیں سب ایشیا کے. تو حدیث کا چشمہ، ٹھیک ہے، وہاں سے پیدا ہوا، وہیں سے پھیلا، لیکن حدیث لکھی گئی پھر اس ایریے میں. اللہ نے تقسیم کیا کہ محدثین، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ سب اسی ایریے کے ہیں. اسی طریقے سے پھر بعد میں فقہا ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے
اسلام کا قانون نکالا قانون بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اسلامی فقہ. تو فقہا سارے کے سارے، ایک امام مالک ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور مدینہ ہی میں رہے اور مدینہ ہی میں انتقال ہوا. باقی تینوں بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل ان کی قبر بغداد میں ہے، امام ابو حنیفہ بغداد میں ہیں، امام شافعی مصر میں ہیں. اسی طرح امام سفیان ثوری کوفہ میں ہیں، ابن عیینہ بھی ادھر ہیں، امام اوزاعی شام میں ہیں. تو جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں وہ سب تو اللہ کی تقسیم ہے. وہ سارے کے سارے مدینہ میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی فضل کی تقسیم ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ دین تمہارا محتاج ہے، تم پھرے دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا. اور کر کے خدا نے دکھایا، کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی کو دین سے وہ وابستہ کر لے، اس کا احسان ہے، کسی کا کمال نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام، تو کون ہوتا ہے؟ تجھے کھڑا کیا ہے، اس کا شکر ادا کر. وہ چاہے تو کسی اور سے کام لے سکتا ہے. تو یہ 12 سورت ہماری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سلسلے میں اور آل ایمان، آل کفر، آل نفاق کے ذکر کے سلسلے میں، اور یہ کہ اعمال کے بارے میں خاص طور پر فرمائی کہ اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ، ان کی حفاظت کرو. یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا کر لیا کام کہ وہ باطل ہی ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ تو کفر سے عمل باطل ہو جاتا ہے. کوئی اسلام میں آ کر کفر میں چلا جائے، سارے کیے پہ پانی پھیر دیا بس. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا دوسرا دن، تو حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے. جن اعمال کا تعلق دنیا سے تھا وہ بھی ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. یعنی ایک آدمی 50 سال تک خوب عبادت کرتا رہا، 50 سال کے بعد وہ کافر ہو گیا، تو 50 سالہ ساری زندگی کے عبادات غارت ہو گئی. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ، عمل کرو تو پھر بعد میں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھو کہ وہ عمل تمہارا ضائع ہو جائے. جیسے مہینہ بھر محنت کی، مزدوری کی، اور پیمنٹ لے کر آیا اور رستے میں جیب کٹ گئی، یا کسی نے زبردستی لے لیا، ٹھیک ہے نا، ضائع ہو گیا نا، پورے مہینے کی محنت ضائع ہو گئی. تو لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو. ایسا بھی نہیں کرو کہ کام شروع کر کے ادھورا چھوڑ دو، وہ بھی باطل ہے. اور ایسا بھی نہ کرو کہ اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل کر دو، اس کا ثواب بھی چلا جائے گا. اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی ایسا کفر اختیار کر لو، ارتداد، کہ سارے اعمال باطل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اخلاص سے خدا کی رضا کے لیے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی بنائے. کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جس کی وجہ سے وہ عمل، یعنی وہ اعمال باطل اور ضائع ہو جائے. بس ابھی ٹائم ہے. نماز پڑھ لیں گے. وہ جمیل صاحب کی والدہ کے کچھ نہ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے کیا؟ نماز کا ٹائم تو ہو گیا. اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا انشاءاللہ. یہ ہیں جناب چودھری جمیل احمد صاحب کی والدہ کا انتقال ہوئے، تو ان کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. تو دعا مانگ لیتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاصحابنا ولاحبائنا ولمن له حق علینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ابدلها دارا خير من دارها وآلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها اللهم ادخل الجنة وعزها من فتنة القبر وعذاب النار اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تجاوز فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا صحیح جانشین بنائیں، ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔